خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللهم اللہم صل على صل محمد علی وعلى محمد محمد. وعلی محمد وعجل فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى اللہ. اللہم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خدایا جملہ مؤمنین اور مؤمنات کو، خصوصاً جو مرحومین ابھی عن قریب خدا کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں، خدایا ان سب کو غریق رحمت فرما، ان کے درجات میں تو علو عطا کر. جو گناہ ان سے ہوئے ہیں خدا ان سب کو تو معاف فرما. خدایا بہرحال جو بھی ہم لوگ جو چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے کوشش کرتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھیں، وہ محبت ہے اہل بیت علیہم السلام ہے. خدایا اسی کم کو جو ہے تو ہم سے زیادہ کے طور پر قبول فرما. یہ جو زیارات اہل قبور ہم لوگ پڑھتے ہیں، ایک زیارت جو کہ آسان سی ہے، جب بھی آپ جاتے ہیں قبور مسلمین میں وہاں پر اسے ضرور سے پڑھیں. اور پھر یہ سب کچھ جو ہے یہ ریمائنڈرز ہیں جو کہ تلقین ہے ہمیں بتائی گئی کہ جب بھی آپ جائیں گے قبرستان میں، پہلے تو جانے کی تاکید ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ جب بھی جتنا بھی آپ جا سکتے ہیں. جمعرات کو جمعے کو جو ہے تاکید ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان کی سیرت یہ تھی کہ ہفتے میں 2 دفعہ جاتے تھے وہ شہید حمزہ کی قبر پر، ہفتے میں 2 مرتبہ جاتی تھیں. تو یہاں سے جو معلوم ہوا یہ کہ عورتوں کا قبرستان جانا بھی جائز ہے، اور پھر جو ہے وہ شہداء کے قبور پر بھی جو ہے حاضری دینا یہ بھی جائز ہے، کیونکہ سیرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور فاطمہ بضعۃ منی، جو کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ بھی میرا ہی حصہ ہے. یعنی خود سیرت النبی بھی یہی ہے کہ جاتے تھے رسول اللہ بھی قبور پر، حضرت زہرا بھی جاتی تھی قبور پر، اور پھر عورتوں کا بھی جانا جو ہے قبرستانوں میں جائز ہے. یہ جو آج کل پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ عورتیں نہیں جا سکتی قبرستان میں، یہ سارا یہ وہابی ایجنڈا ہے، وہابی پروپیگنڈا ہے کہ عورتیں نہیں جا سکتی، قبور نہیں بنا سکتے، قبروں پر حاضر نہیں ہو سکتے. یہ سب بکواس ہے. ہمارے پاس تاکید ہے کہ قبرستان جانا چاہیے. وہ اس لیے کہ ایک تو ریمائنڈر ہے، اور یہ بہترین درس اور عبرت ہے ہمارے اپنے لیے کہ انسان جا کر دیکھتا ہے کہ وہاں پر قبور کو، کہ یہ لوگ بھی ہمارے ہی طرح جو ہے اس دنیا میں رہتے تھے، ابھی جو ہے وہ اس مٹی کے نیچے ہیں، اور عن قریب ہماری بھی باری آئے گی، ہمیں بھی یہیں سے گزرنا ہوگا. تو اس زیارت اہل قبور میں ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ السلام علی اہل لا الہ الا اللہ، یعنی سلام ہو ان پر جو یہاں پر مدفون ہیں جو کہ اہل لا الہ الا اللہ تھے، اے لا الہ الا اللہ کہنے والے، بحق لا الہ الا اللہ. ابھی ہم آ کے ان سے کہتے ہیں کہ اس لا الہ الا اللہ کی قسم، لا الہ الا اللہ کا واسطہ ہمیں بتاؤ کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں پر کیا گزر رہا ہے. اور ہمیں جو ہے وہ رپلائز وغیرہ آتے نہیں واپس، اور نہ ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پر، اس لیے کہ بہرحال وہ کنیکٹیوٹی ایشوز ہیں جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، اور وہاں سے جو بہرحال وہ تو بتاتے تو ہوں گے یقیناً، لیکن ہم لوگ جو ہے یہاں پر ہمارے کنیکشنز صحیح نہیں ہیں. جس طرح کہ آڈیو کے کنیکشنز ہو رہے تھے بھی، اسی طرح ہمارے بھی اندر آڈیو کے کنیکشنز ہوتے ہیں. پھر ویڈیو تو یقیناً یعنی جب سنائی نہیں دیتا تو دکھائی بھی نہیں دے گا، لیکن بہت سے لوگ ہیں ان کو دکھائی دیتا ہے، سنائی بھی دیتا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ السلام علیک یا اہل لا الہ الا اللہ، جواب بھی ان کو اس طرف سے آتا ہے،
کیونکہ ہمارا تو عقیدہ بھی یہی ہے کہ جب معصومین علیہم السلام کے قبور پر آپ جاتے ہیں یا معصومین کو جب آپ سلام بھیجتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں یہی ہے اس زیارت نامے میں کہ اشہد انک تسمع کلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میری آواز سن رہے ہیں، وترد کلامی، اور میرے کلام کو آپ سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب بھی آپ لوگ دیتے ہیں۔ تو سلام کا جواب وہاں سے آتا ہے، میری آواز بھی یہاں سے جاتی ہے، لیکن مجھے سنائی نہیں دیتا، مجھے دکھائی نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ کنیکٹیوٹی ایشوز جو ہیں میرے ساتھ ہیں۔ تو جب ہم لوگ جاتے ہیں قبرستان میں اور یہ اہل قبور کو ہم لوگ سلام بھیجتے ہیں اور واسطہ دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا، پھر کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ، یہ جو لا الہ الا اللہ ساری زندگی آپ لوگ کہتے تھے، اس کو کس طرح پایا؟ من لا الہ الا اللہ، یعنی جو لا الہ الا اللہ کہنے والے مؤمنین تھے، مسلمان تھے، وہ بھی تو یہی کہتے تھے، تو ان کے ساتھ تھے، انہی کے زمرے میں تھے، انہی کے کمپنی میں تھے۔ یا لا الہ الا اللہ، بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا واسطہ، اغفر لمن قال لا الہ الا اللہ، خدایا اس لا الہ الا اللہ کا واسطہ ہر وہ شخص جو کہتا تھا لا الہ الا اللہ، اسے تو بخش دے۔ قرآن کی آیات ہیں، سیرت النبی بھی ہے، اور پھر قرآن میں خدا متعال فرماتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ تم کہو فلاح پاؤ گے، you will be successful, you will be prosperous، صرف اس لا الہ الا اللہ کے کہنے کی خاطر۔ اور جب فتح مبین ہوا، فتح مکہ ہوا، اور جب مسلمان جو ہے مدینے سے واپس مکے کی طرف آئے ہیں تقریباً 10 سال کے بعد، تو وہاں پر انیشلی جب ان کو نکالا گیا تھا، ڈیپورٹ کیا تھا مکے سے، تو مسلمان کم تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے۔ اب جب واپس آئے ہیں تو رسول اللہ کو بھی اسٹرینگتھ ملی ہے، فالوئنگ ملی ہے، حکومت ہے ان کی اپنی، اور جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ سارا یہ جو ہم نے ان کے ساتھ برائی کی تھی، اس کا تو یقیناً ہم سے انتقام لیں گے، انتقام لیں گے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور تمہیں جو ہے نجات ملے گی، تمہیں سالویشن ملے گا، تمہیں جو ہے بخشش ملے گی۔ تو ثمن الجنہ جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، یعنی جنت کی جو قیمت خدا نے رکھی ہے یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو کوشش بھی ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کہیں، لا الہ الا اللہ پر ایمان بھی رکھیں، اور اگر کسی کا جو ہے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو دخل وہ جنت کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹ انٹر ہوتا ہے۔ تو کوشش بھی یہی کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کریں لا الہ الا اللہ کا، اور اگر کوئی بیمار ہے اور یا مثلاً عالم احتضار میں ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر جو ہے ریپیٹ کرتے رہیں کہ اس کا آخری کلام جو ہے یا کلام جو اس کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس کی یاد جو ہے یہی یاد الہی ہو، یاد اللہ ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہم لوگ کہتے ہیں۔ موضوع جو آج کے لیے چنا ہے وہ یہ کہ امام عصر علیہ السلام کے ساتھ جو ہے یہ جو ہمارے جو کنیکشنز ہونے چاہیے، کیونکہ بہرحال ہمارے حاضر امام ہیں، زندہ امام ہیں، اور صرف یہ شیعوں کا عقیدہ ہے جو کہ ایمان رکھتے ہیں امام عصر علیہ السلام پر۔ دوسرے بھی جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آخر الزمان میں جو ہے ایک مسیحا آئے گا جس سے نجات میں جو اس کائنات کو جو ہے نجات دلوائے گا۔ مثلا خصوصاً جس طرح کے حالات آج کل کریٹ ہوئے ہیں یہ اس میں اس وبا کی خاطر، یعنی کوئی دن نہیں جہاں پر کوئی خبریں نہ آئیں، کوئی ہمارے ان باکسز میں یہ کسی نہ کسی کا انتقال جو ہے کہیں پر ہو رہا ہے اس دنیا میں ہمارے سارے عزیزوں کا۔ تو یہ بھی امت پیغمبر ہی ہے، امت پیغمبر میں سے جب بھی کوئی گزرتا ہے اس دنیا سے تو سبھی جو ہے غمزدہ ہوتے ہیں، اور خصوصاً امام عصر علیہ السلام وہ جو ہیں سب سے زیادہ اس میں جو ہے مغموم ہے، کیونکہ بہرحال امت پیغمبر کے وہی کرتا دھرتا ہے آج۔ تو ہمارے پاس جو کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بھی امام ہی سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ توجہ ہے جو وہ دل سے توجہ ہو، یعنی انسان جو ہے امام کو
ہمیشہ حاضر سمجھے، ہمیشہ ناظر سمجھے. یہ جو پڑھتے بھی ہم لوگ تلقین، اور جب مردے کو بھی یاد دلاتے ہیں کہ اس بات کا کہ بیمنہ رزق الورا، کہ رزق جو ہے وہ صرف رزق جو ہے اس زمانے میں امام ہی کے تھرو جو ہے ہمیں ملتا ہے. جو کچھ بھی آپ کے پاس آ رہا ہے اس کی جو ہے کسٹوڈین کہیے، ڈسٹریبیوشن سینٹر کہیے، یا پوائنٹ آف کانٹیکٹ کہیں، وہ سب کچھ جو ہے وہ امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام ہے. امروز امیر الامراء جز تو کسی نیست، یعنی امیر الامراء جو ہے آج جز امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اور کوئی بھی نہیں ہے. تو مختلف طریقے ہیں کہ آپ جو ہے کس طرح امام سے کنیکٹڈ رہیں. ایک تو یہی طریقہ ہے جو کہ ہم لوگ دعاؤں کے ذریعے، یعنی دعائے فرج پڑھ لی یا دعائے عہد پڑھ لی ہر روز، یعنی ان چھوٹی چھوٹی کنیکٹیوٹی سے جو ہے ہم لوگ امام سے جڑ کر رہ سکتے ہیں. اور کوشش بھی یہی کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ انسان امام کو ہمیشہ اپنے یاد رکھے، اور پھر خصوصاً اپنے اعمال سے، اپنے رفتار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو وہ یوں پورٹرے کرے کہ وہ امام ہی کا ہے. اور روایات میں ملتا ہے کہ امام جو ہے جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مومنین ہیں جو کہ امام دعا کرتے ہیں ان کے لیے، یعنی اگر ان کا کردار اچھا رہا تو امام جو ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر ان کا کردار جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں رہا تو وہاں پر امام کے لیے باعث شرمندگی ہوتی ہے. تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ امام صادق سلام اللہ علیہ کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے جو ہے تم لوگ باعث زینت رہو، باعث شرمندگی نہ بنو. تو کوشش بھی یہی کرنی چاہیے کہ میں اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے جو ہوں کہیں امام پر انگلی نہ اٹھے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ ان کا پیرو ہے، انہی کی امت میں سے ہے، انہی کا نام لیوا ہے، انہی کے جو ہے وہ یاد کرنے والا ہے، اور اس کا یہ کردار ہے، اس کا یہ اخلاق ہے، اس کی یہ رفتار ہے. تو اعمال کو ہمیں جو ہے اپنے آپ کے سدھارنے ہوں گے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اور جب خصوصاً جس طرح کے حالات آج کل ہیں، یعنی کوئی بھی پہلے تو موت تو ویسے ہی خدا نے بغتتاً رکھی ہے. بغتتاً یعنی ٹریجک، سڈن، ایک دم سے آتی ہے، یعنی کسی کو جو ہے پرایا نوٹیفیکیشن نہیں آتا کہ اتنا وقت ان کے پاس باقی ہے. ہاں جو ہائی ایلیٹ لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ اس کی اطلاع ملتی ہے کہ کب ان کا جانا ہوگا، لیکن ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ان سے کہا جائے کہ 1 گھنٹے میں جانا ہے تو وہ 1 گھنٹے میں بھی وہی سب کچھ کریں گے جو کرتے آ رہے ہیں، یعنی وہ موت کی خاطر جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے وہ پریپریشنز کی ان کے لیے ضرورت نہیں ہے. لیکن عام طور پہ جو ہم لوگ ہیں، جو اکانومی کلاس لوگ ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ ٹریجک ہی ہے. یعنی بتایا جائے تب بھی جو ہم پریشان ہیں، نہ بتایا جائے تب بھی ہم لوگ پریشان ہیں. تو اعمال بھی اس طرح کے ہونے چاہیے کہ انسان جو ہے کچھ نہ کچھ تو اپنے پاس پریزنٹیبل رکھے امام کی بارگاہ میں جو ہے پیش کرنے کے لیے. تو ایک طریقہ یہی دعا کے ذریعے، یعنی یاد کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، اور پھر قرآن کی بھی آیات ہیں، کئی دفعہ اس کا ذکر ہوا کہ قرآن خدا متعال فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی یہ جو آپس میں ہمارا امام کے ساتھ جو یہ ریسیپروکل بانڈ ہے، 2 طرف سے ہے. یہ اس طرح نہیں کہ اگر میں امام کو یاد کرتا ہوں تو امام مجھے نہیں یاد کرتے، نہیں، امام یاد کرتے ہیں. وفا کا درس جو ہے خدا نے دیا سب سے پہلے، وفا کا درس جو ہے رسول اللہ نے بھی اپنے اوپر اپلائی کیا، وفا کی انہوں نے بھی خدا کے ساتھ، وفا کی اپنے امت کے ساتھ بھی. امیر المؤمنین نے بھی اسی طرح اس وفا کو پورا کیا، یعنی جب تک وہ زندہ تھے. اب خود دیکھیں امیر المؤمنین کی سیرت اور زندگی کو، یعنی امیر المؤمنین سے زیادہ مظلوم جو ہے اس کائنات میں کوئی بھی نہیں. اور پھر امام کی جو لائف سٹائل رہا ہے، جو امام کا جو سیرہ اور کردار رہا ہے، وہ بھی امیزنگ، خود رسول اللہ کی طرح. یعنی انہوں نے معاویہ لعنت اللہ علیہ کے زمانے میں، معاویہ نے یہ جو پروپیگنڈا مشین تھی اس نے 75,000 ممبر کو جو ہے ان پیسے دیے، یعنی اسپیکرز کو جو ہے 75,000 سے زیادہ. یہ جو مرحوم علامہ امینی اپنے الغدیر میں لکھتے ہیں، یعنی اس سے زیادہ ممبر تھے جو کہ ان کا کام یہی تھا، ایجنڈا یہی تھا کہ امیر المؤمنین کو جو ہے وہ سب کیا جائے.
تو کہتے ہیں کہ 61 ایئرز یعنی 60 سال 6 ڈیکیڈز کے لیے ان کا کام یہی تھا. یعنی ہر ممبر سے یعنی باقاعدہ ان کو وہ ٹیمپلیٹ دیا جاتا تھا خطبے کا جو ہے اسٹینڈرڈ فارمیٹ، یعنی اس طرح جو ہے وہ خدا کی حمد و ثنا ہو، رسول اللہ پر صلوات ہو، اور پھر آ کر جو ہے امیر المؤمنین پر لعن بھی ہو. یعنی باقاعدہ یہ پیڈ اور ایک ایجنڈا تھا جسے انہوں نے اسٹینڈرڈائز کر دیا تھا کہ امیر المؤمنین پر جو ہے خاص لعنت کی جائے. اب دیکھیں صبر امیر المؤمنین، یعنی اس زمانے میں رہنا جہاں پر جو ہے وہ اتنے سارے ممبر، ساری پروپیگنڈا مشین جو ہے ان کے خلاف ہے، لیکن صبر امیر المؤمنین اور وفا امیر المؤمنین تب بھی جو ہے باقی ہے. امیر المؤمنین جو ہے جب تک وہ زندہ تھے فرماتے تھے کہ جو بھی اس محبت کو جو ہے برقرار رکھتا ہے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ، اس دنیا میں ہی اس کو جو ہے وہ پے بیک مل جاتا ہے. اور پھر وعدہ کرتے ہیں کہ میں جو ہوں ضرور اس شخص کے پاس آؤں گا، اس سے ملاقات کروں گا، اس کو جو ہے میں سی آف کروں گا، اس کو جو ہے گریٹ کروں گا، ویلکم کروں گا، خصوصاً جب اس دنیا سے رخصت ہو کر جو ہے آخرت کی طرف وہ لوگ آ رہے ہوں گے. اور وہی جو ہے سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے ہمارے نزدیک. لیکن وہاں پر فرماتے ہیں کہ نہیں، آگے جو ہے اور بھی 100 مراحل ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ کٹھن اور بہت ہی زیادہ مشکل، لیکن وہاں پر تمام ان مراحل میں جو ہے وی ول بی there ٹو ہیلپ یو، یعنی آپ کی نصرت اور مدد کے لیے ہم لوگ ضرور آئیں گے. اور جب معصومین جب وعدہ کرتے ہیں تو وفا بھی کرتے ہیں اس کو. تو یہ وہی آیات ہیں جو بھی تلاوت کی تھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم جو ہے میری یاد میں رہو میں تمہیں یاد کروں گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کرو گے خدا بھی تمہاری مدد کرے گا. زیارت آل یاسین میں ایک جملہ ملتا ہے کہ بموالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا. موالات عربی میں کہتے ہیں کہ وہ یعنی باب مفاعلہ سے ہے، یعنی دونوں طرف سے جو ہے وہ ریسیپروکل بینیفٹ اس میں ہوتا ہے. مفاعلہ جیسے کہ مقاتلہ جو ہم لوگ کہتے ہیں، مقاتلہ یعنی قتال، یعنی قتال میں یعنی جنگ میں یعنی دونوں طرف سے یہ جو ہے وہ فائٹنگ ہوتی ہے، اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی، اسی لیے اسے مقاتلہ کہتے ہیں. تو یہاں پر موالات جو ہم لوگ کہتے ہیں، موالات یعنی محبت، یعنی ریسیپروکل ہے یہ بھی. یعنی اگر کوئی امام سے محبت کرتا ہے تو امام بھی اس کے ساتھ جو ہے محبت کرتے ہیں. تو ہمیں جو ہے انیشیٹ کرنا ہوگا یہ اپنے اندر پہلے کہ ہم جو ہے چاہیں. اور پھر تاکید بھی ہے کہ بچوں کو خصوصاً یعنی 3 چیزوں کی تعلیم دینی جو ہے وہ واجب ہے. ایک جو ہے ان کو موحد بنانا، یعنی خدا کا ماننے والا. دوسرا محبت اہل بیت علیہم السلام کی تعلیم دینا، اور پھر جو ہے تعلیم قرآن. یہ 3 جو ہے واجب ہیں. اگر دوسری چیزیں اگر آپ ان کو دیتے بھی ہیں، تعلیم پڑھاتے بھی ہیں، اسکولز یونیورسٹیز، یہ سارے بونسز ہیں یہ. اور کوئی اگر ان کو سکھاتے بھی کوئی خاص ہنر وغیرہ، یہ سب یہ بونس ہے. وہ جو مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ 3 ہیں، یعنی ایک تو توحید، دوسرا حب پیغمبر، اور پھر تعلیم قرآن. ان تینوں کے ساتھ اگر یہ تینوں اگر پائی جاتی ہیں انسان کے اندر تو وہ کامیاب ہے. اسکولز وغیرہ میں دیکھ لیں جتنے بھی ہیں بچوں کو جو ہے وہ تاکہ وہ اسکولز میں ان کو گھبراہٹ نہ ہو تو انہوں نے وہ پریپس رکھے ہوئے ہیں، کنڈر گارڈنز رکھے ہوئے ہیں، یعنی 2-3 گھنٹے کے لیے، یعنی پلے گروپس رکھے ہوئے ہیں یا نرسریز رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ جائیں تھوڑا سا جو ہے وہ اونس پیدا کریں اور اسکول میں پریشانی نہ ہو ان کو، یعنی ایلیمنٹری اسکول میں. اسی طرح جو ہے ہمارے پاس دین میں نماز کی تاکید ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بالغ ہو جائے پھر نماز شروع کر دیں گے، یعنی بالغ جب ہوگا تو نماز تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. یعنی یہاں پر معصومین علیہم السلام کی طرف سے تاکید ہے کہ بچوں کو 5 سال سے شروع کریں نماز کی طرف. 5 سال سے ان کو وضو کرنا سکھائیں، 5 سال سے ان کو نماز پڑھنا سکھائیں، سورہ سکھائیں، تشہد ان کی صحیح کریں، قبلے سے ان کو مانوس کریں، یعنی قبلہ ہمارا کیا ہے، ہم لوگ کیوں قبلے کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. یعنی اگر کوئی گفٹ اور ہدیہ دینا بھی ہے، یعنی کھلونے وغیرہ دیں، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی چیز دیں جو کہ بچوں کے لیے یادگار رہے، یعنی باقی رہے ان کے پاس، کہیں کہ ہاں یہ جو ہے فلاں صاحب نے دی تھی اور یہ جو ہے یہ نماز کی یاد دلاتی ہے، خدا کی یاد دلاتی ہے، یعنی رسول اللہ کی یاد دلاتی ہے. تو یہ اسی طرح جو ہے محبت کریٹ کی جاتی ہے. معاویہ کی بھی پالیسی یہی تھی
یعنی وہ اپنی محبت کو جو ہے وہ انیشیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ کننگ تھا، ٹیکٹکس بھی اس کی کننگ تھی، مکار تھا، اس نے جو ہے اپنی حکومت کے شروع ہی میں جب وہ آیا برسر اقتدار، اس زمانے میں کھلونے تو تھے نہیں، لوگوں کے جو بچے جو کھیلتے تھے پیٹس کے ساتھ، پیٹس بھی ہوا کرتے تھے، یہی بھیڑ بکریاں وغیرہ، آ کر اپنی ہی جب اس کی اقتدار جب شروع ہوا تو اس وقت آ کے جو ہے وہ ہر گھر میں جہاں پر بچے تھے سب کو جو ہے ایک لیمب، ایک بچڑا دیا کہ یہ معاویہ کی طرف سے یہ ہدیہ ہے۔ بچے بھی خوش ہوئے کہ دیکھیں اتنا اچھا ہدیہ ہمیں ملا ہے کھیلنے کے لیے، اور یہ ہمارے ساتھ رہے گا گھر میں پیٹ۔ اور جب وہ بڑا ہوا، بچے بھی بڑھتے گئے، تو محبت اور انس جو ہے اس جانور کے ساتھ بھی ہے ان کا بڑھنے لگا، اٹیچمنٹ۔ اور جب وہ اٹیچمنٹ ان کی زیادہ ہوئی بچوں کی اس جانور کے ساتھ، اس پیٹ کے ساتھ، پھر 3-4 سال کے بعد جو ہے اس معاویہ لعنت اللہ علیہ نے آ کر جو ہے وہ کہا کہ وہ جو ہے بکرے جو جانور دیے تھے معاویہ نے ان کو واپس لے کر آؤ۔ بچے روئیں گے، کہیں گے کہ کیوں، وجہ کیا ہے واپس لینے کی؟ کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب نے جو ہے واپس منگوائے ہیں سارے جانوروں کو۔ تو یہاں پر اس طرح جو ہے وہ حقد اور نفرت جو ہے امیر المؤمنین کی اس معاویہ ملعون نے جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈالی۔ تو محبت کا کریٹ کرنا، دشمنی کا کریٹ کرنا، یہ ساری جو ہے یہ ساری کائنات جو ہے اسی حب اور بغض پر ہی بنی ہوئی ہے۔ ابھی بھی دیکھ لیں آپ اس دنیا میں آج بھی جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں کہ اسی سارا حب اور بغض کا ہی کھیل ہے یہ، یعنی حب رسول اللہ کی خاطر جو ہے کچھ لوگ وہاں پر انہوں نے قیام کیا، مسجد اقصیٰ جو کہ قبلہ مسلمین تھا وہاں پر ڈٹ کر کھڑے رہے۔ خدا نے بھی اپنے وعدے پر وفا کی، خدا فرماتا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم جو ہے خدا کی نصرت کرو، خدا تمہاری نصرت کرے گا، تم ہماری یاد میں رہو، ہم تمہاری یاد میں رہیں گے، تم ہمارے ساتھ وفا کرو، ہم تمہارے ساتھ وفا کریں گے۔ یہ جو ہے کانسیپٹ ٹو اینڈ فرو جو ہے دونوں طرف سے ہے۔ مومنین کے لیے جو ہے وہ خاص عنایات ہیں، کیونکہ خداوند متعال کی بھی 2 صفات ہیں، رحمانیت اور رحیمیت۔ رحمانیت جو ہے وہ عام خدا کی جو ہے وہ مرسی اینڈ کمپیشن ہے ہر ایک کے لیے، اب وہ جو ہے مومن ہو، وہ جو ہے کافر ہو، جو بھی ہو، خدا جو ہے دینے والا ہے۔ لیکن رحیم یعنی یہ خاص خدا کی جو ہے وہ مرسی اینڈ کمپیشن اور رحمت ہے جو کہ مومنین کے لیے۔ حضرت زہرا فرماتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں، خصوصاً اس موت سے لے کر قیامت تک، یعنی موت جو ہے وہ حضرت زہرا فرماتی ہیں سب سے آسان مرحلہ ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں سب سے مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ آگے بھی مراحل ہیں جو کہ ہم لوگ نہیں جانتے، آشنا نہیں ہے، اسی لیے ہمیں جو ہے جو نظر آتا ہے موت ہے، اسی کو جو ہم لوگ بہت ہی زیادہ سخت اور مشکل سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا محبت ضروری ہے ہم اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ، یہ جو وفا کا جو کانسیپٹ ہے، اور خصوصاً اپنی اعمال اور اپنے رفتار کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ خود امام کی یاد، یعنی امام عصر علیہ السلام کی یاد اور ہمیشہ ان کی یاد میں رہنا، اس میں کے اندر جو ہے نا بہت سارے تربیتی اور ایجوکیشنل فیکٹرز بھی پائے جاتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اس بات کو حاضر اور ناظر یہ رکھے کہ امام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر کسی طالب علم کو اسکول میں یہ کہا جائے، جو کہ مثلاً ایک اچھا طالب علم ہے جو کہ پڑھتا بھی ہے، اور پھر کاؤنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر اسکول والے، اس سے یہ کہا جائے کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ ایک CCTV لگا ہوا ہے، تمہاری ہر ایکشن اور ہر عمل کو جو ہے وہ سرویلنس پہ رکھا ہوا ہے، تو یہ تو بہت ہی زیادہ کاشس ہوگا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو اس سے کہ جس سے جو ہے وہ اس کا جو ہے ریکارڈ خراب ہو، یا جو اسکول والے جو اتنا جو اسے چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کی طرف جو ہے کوئی نیگیٹو مارک ہو، تو ہی از کاشس۔ اسی طرح جو ہے ہمارے پاس ایک سرویلنس جو ہے وہ موجود ہے جو کہ کانسٹنٹلی ہمیں دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے۔ کتب روائی میں یا کتب اخلاق میں ہمارے پاس یہ پایا جاتا ہے کہ امام کی بارگاہ میں ہفتے میں 1 مرتبہ جو ہے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ نہیں، ہفتے میں 2 مرتبہ، بعض میں یہ ملتا ہے کہ ہر روز رات کو جو ہے وہ امام کی خدمت میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، امام دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، یا جو ہے امام دیکھ کر جو ہے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ جب خوش ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، جب رنجیدہ ہوتے ہیں تب بھی جو ہے امام آنسو بہاتے ہیں۔
تو اس قرآن فرماتا ہے کہ نہیں، لائیو کنیکشن ہے خدا کے اور رسول کے درمیان، خدا اور مومنین کے درمیان، خدا اور ائمہ کے درمیان. یعنی جو کچھ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں یہ اس کی جو ہے انسٹنٹ لائیو رپورٹنگ ہوتی رہتی ہے امام کو، اور امام جو ہے وہ پھر اس کے بعد ہم دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں. یہ جو وفا کا جو کانسیپٹ بتایا، اور قرآن کی جو کئی آیات ہیں. ایک روایت جو کہ مشہور ہے، جو کہ کئی دفعہ شاید میں پڑھ چکا ہوں یہاں پر، سید ابن طاؤس، یہ وہ ان علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے جو کہ سن سکتے تھے امام کو، اور جو امام کی مہک کو پہچانتے تھے، خوشبو سے پہچانتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں مسجد سہلہ پہنچا، وہاں پر مسجد سہلہ میں دیکھا کہ امام جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں. دعا کیا تھی امام کی کہ اللہم ان شیعتنا منا، کہ خدایا شیعہ جو ہیں ہمارے اپنے ہی ہیں، منا خلقوا من فاضل طینتنا، اور تو نے جو ہے ان کو خلق کیا اسی مٹی کے ساتھ جس سے ہمیں خلق کیا، اور اسی مٹی کو اسی نور ولایت کے ساتھ تو نے جو ہے ملایا اور ان کو خلق کی، جس طرح ہمیں خلق کیا اسی طرح جو ہے جو بچی کچی مٹی تھی اس سے جو ہے شیعوں کو خلق کیا. پھر امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے گناہ بھی کیے ہیں، خدایا اسی محبت کی خاطر یا اسی محبت کے سہارے جو ہے انہوں نے گناہ بھی کیے ہیں. کچھ گناہ ان کے جو ہیں حقوق الناس میں ہیں، کچھ گناہ جو ہیں ان کے حقوق اللہ ہیں. حقوق اللہ یعنی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یعنی ہمارے اور خدا کے درمیان. حقوق الناس یعنی منی میٹرز ہیں، یا کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو اذیت پہنچائی ہے، اسے کہتے ہیں حقوق الناس. امام فرماتے ہیں کہ خدایا اگر ان کے حقوق اللہ، اگر ان کی جو ہے کوئی آؤٹ سٹینڈنگ ہے تو میں واسطہ بنتا ہوں کہ تو جو ہے ان کو بخش دے. اور کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ عبادت بھی جو ہے خدا کی ہونی چاہیے تھی، اگر امام واسطہ بنتے ہیں تو خدا بھی جو ہے معاف کرتا ہے. پھر یہ جو دوسرے جو منی میٹرز ہیں، تو یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ خدایا ان کو اتنا زیادہ مالدار کر، اتنا زیادہ ان کو پیسہ دے تاکہ ان کے اوپر جو ہے وہ خمس واجب ہو جائے. خمس جو ہے وہ میرا حق ہے، میں اپنے ہی حق سے اپنے شیعوں کو جو ہے، جو ان کے جو ڈیوز ہیں، ان کے فنڈز ہیں، جو ان کے قرضے ہیں، ان سب کو میں ادا کروں گا. یعنی ایک ایسے مہربان امام جو ہیں ان کا ہاتھ ہم سب پر ہے. یہ بھی جو کہا جاتا ہے کہ بخشش ہے، یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن گارنٹی کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ آخری دم تک اس ایمان کے ساتھ باقی بھی رہیں گے؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ اس کی گارنٹی نہیں ہے تو ہمیں جو ہے ایکسٹرا ویجیلنٹ اور ایکسٹرا سمارٹ اور ایکسٹرا کوشس رہنا ہوگا یہاں پر. کیونکہ اگر پالیسی انشورنس کی اگر رہے ہمارے ساتھ آخر تک اور کوئی ڈیمیج ہوتا بھی ہے، اب وہ جیسی پالیسی ہے، تھرڈ پارٹی ہو یا فلی کمپریہنسو ہو، اگر فلی کمپریہنسو ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر نہیں ہے تو بہت ہی ایک پالیسی لی ہوئی ہے، صرف تھرڈ پارٹی کور ہے اس میں، تب بھی نہ ہونے سے بہتر ہے. لیکن اگر کسی کے پاس کوئی کوریج ہے ہی نہیں، کوئی پالیسی ہی نہیں ہے، کوئی انشورنس ہی نہیں ہے، تو پھر آگے بھی جو اس کے لیے مشکل ہے. یعنی کوئی بھی کمپنی جو ہے اس کو کور نہیں کرتی، یعنی کہ کوئی بھی لائبلٹی کو کور نہیں کرتی. تو انشورنس کا ہونا ضروری ہے. یعنی انشورنس یعنی وہی ایمان جو ہمارے پاس ہے، اس کو جو ہے آخر تک محفوظ رکھنا اور آخر تک باقی رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ خدایا ہمیں جو ہے وہ ایمان اس دنیا سے رخصت کر. اسألک اللہم، یہ ماہ رمضان میں ہم لوگ ہر روز پڑھتے تھے کہ اسألک ایمانا تباشر به قلبی و یقینا، کہ خدا ایک ایسا ایمان دے جو میرے ساتھ، میرے دل کے ساتھ ہمیشہ رہے، مجھ سے جدا نہ ہو آخر تک. یہ جو لا الہ الا اللہ کی جو تاکید ہے وہ بھی اسی کی خاطر ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تم فلاح پاؤ گے. اور پھر یہ جو مثال دی تھی کہ اگر ایک سرویلنس لگا ہو اور پھر کنیکٹیویٹی ہو اور ساری اطلاعات اور اپڈیٹس جو ہیں امام تک پہنچتی رہیں، امام بھی جو ہے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں.
اگر خدا نخواستہ اعمال، رفتار، کردار، گفتار ہماری ایسی ہے جس سے امام کو تکلیف ہو تو پھر وہ جو ہے بہت ہی خطرناک ہے. اس لیے کہ خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو رسول اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہے. آج جو ہے یہی اذیت پہنچانا امام کے لیے ہے. اگر علیاذ باللہ ہمارے رفتار سے، گفتار سے، کردار سے امام کو اگر اذیت پہنچتی ہے تو لہم عذاب علیم، تو ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب بھی ہے. تو وی ہیو ٹو بی کاشس. ہم لوگ جو ہے کر کیا رہے ہیں؟ امام معصوم امام عصر سلام اللہ علیہ سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ محبت کرنے والے، یعنی وہی رسول اللہ ہی کے وہ نواسے ہیں، امیر المؤمنین ہی کے وہ پوتے ہیں. تو تمام وہ جو مہر و محبت جو ان کے اندر تھی امام عصر کے اندر بھی پائی جاتی ہے. امام رضا علیہ السلام کے یہ ملتا ہے کہ السلام علیک ایہا الامام الرؤوف، یعنی سلام ہو آپ پر اے مہربان امام، سلام بی اپون یو دا کائنڈ امام. امام زمانہ علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں، یعنی وہ بھی وہی اسی طرح بہت ہی زیادہ مہربان، بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے. یہ جو توبہ کا جو کانسیپٹ ہمارے پاس ہے کہ ہم لوگ جو طلب مغفرت کرتے ہیں خداوند متعال سے گناہوں کے بعد، بہت سے اوقات جو ہے امام ہمارے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں. اب نہیں معلوم، شاید پچھلے کسی ایک سیشن میں یہاں پر بتایا ہوگا یا کہیں اور پر، کہ یہ جو واجبات جو ہمارے پینڈنگ ہوتے ہیں، پہلے تو کوشش کرنی یہ چاہیے کہ ان کو ہم لوگ خود ہی جو ہے اس کو ختم کریں، پے آف کریں. اگر کسی کا انتقال ہوا ہے یا اگر کوئی جو ہے بستر مرگ پر ہے، تو جو پہلی چیزیں اس پر واجب ہے وہ یہ کہ بتائے جو ان کے اطراف ہیں، جو بچے ہیں، جو بھی ان کے آس پاس ہیں، کہ اتنی میری نمازیں آؤٹ سٹینڈنگ ہیں، اتنے میرے روزے جو ہے میں نے رکھے نہیں ہیں، حج میرا جو ہے وہ پینڈنگ ہے، یا اگر کوئی ڈیوز اینڈ فنڈز یا اگر کوئی قرضے وغیرہ دینے ہیں تو بتا دیں، اس کو انفارم کر دیں جانے سے پہلے، رخصت ہونے سے پہلے. ورنہ جو ہے ایک لائبلٹی ہماری گردن پہ ہوگی، جب تک وہ لائبلٹی پے آف نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے پریشانی ہوگی. اگر نمازیں کسی نے نہیں پڑھی ہیں تو نمازیں جو ہیں وہ سب سے پہلے جو ثلث مال میت ہے اس سے جو ہے جو واجبات مرحوم کے تھے ان کو ادا کیا جائے. اگر فرض کریں کہ 1 ملین روپیے یا ڈالر چھوڑ کر گئے ہیں، وہ اس 1 ملین سے جو ہے 3 لاکھ جو ہے وہ مرحوم کے لیے ہے خاص. یا اگر 1000 روپیے چھوڑ کر گئے ہیں تو 1000 روپیے میں سے 300 جو ہے وہ مرحوم کے لیے. اس 300 سے جو ہے ان کے کفن اور دفن اور پھر اور جو ان کی جو واجبات ہیں جو بھی آؤٹ سٹینڈنگ ہیں اس سے ہم لوگ کر سکتے ہیں. یعنی اگر نمازیں ان کی نہیں انہوں نے ادا کی، یا روزہ اگر حج ان کی گردن پر تھا جو نہیں کیا، یعنی اسی ثلث مال سے جو ہے وہ دیا جائے گا. اگر نہیں ہے ثلث مال اتنا اور دوسرے جو ہے وہ اولاد وہ توانائی رکھتی ہیں تو اولاد جو ہے ان کی طرف سے کہیں واجب جو ہے وہ بڑے بیٹے پر ہوگا. اگر بڑا بیٹا نہیں رکھ سکتا یا بڑا بیٹا نہیں ہے تو جو دوسرے جو بچے ہیں وہ جو ہے ان کو ادا کریں. کیونکہ دیکھیں اگر اس کو ہم لوگ ادا نہیں کریں گے تو یہ جو ہے وہ امام کی گردن پہ چلا جاتا ہے. اور ہمیں جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ امام کے گردن سے جو ہے کام ہم لوگ کم کریں. یہ جو بار بار ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں جو ہے امام کے انصار اور ان کے اصحاب میں سے تو شمار کر، یعنی تاکہ ہم لوگ امام کی نصرت کر سکیں، یعنی جو برڈن اور جو بوجھ امام کے اوپر ہے اسے ہم لوگ جو ہے گھٹا سکیں، کم کر سکیں، نہ یہ کہ بوجھ کے اوپر اور ایک بوجھ جو ہے وہ ایڈ کیا جائے. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ محسن حکیم 1950s کے مراجع تقلید میں سے ہیں یہ، اور یہ شہید باقر حکیم جن کی شہادت ہوئی صدام ملعون کے ڈاؤن فال کے بعد نجف میں، یہ نماز جمعہ میں تھے اور پھر شہدائے محراب میں سے ہیں. ان کی شہادت ہوئی 2006 میں. ان کے ایک اور بھائی سید صاحب حکیم 2016 میں ان کی شہادت ہوئی، یعنی جارڈن میں ان کو زہر دیا گیا
جارڈن میں ان کو زہر دیا گیا اور پھر یہ جو ہے 16 میں ان کی شہادت ہوئی. تو یہ فیملی جو ہے شہید حکیم کی، یعنی عراق میں ان فیملیز میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ شہید دیے. ایک ہی دن میں جو ہے وہ صدام نے 63 فیملی ممبرز کو ان کے جو ہے وہ شہید کیا. مرحوم محسن حکیم جو کہ بہت ہی قابل ہمارے مراجع تقلید میں سے گزرے ہیں، کہ حتیٰ امام خمینی اس انقلاب اسلامی سے پہلے جو ہے وہ جب وہ نجف میں تھے امام، تو وہ کہتے تھے سید حکیم سے کہ آپ قیام کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ قیام کریں، یہ انقلاب آپ لائیں، آپ کے ساتھ میں ہوں، آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ اس کیلیبر کے شخصیت ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ ایک دوست تھے اسی نجف میں، بزنس مین، بہت ہی نیک، بہت ہی پارسا، بہت ہی پائس، اور کئی سالوں سے ہماری بچپن سے ان کے ساتھ دوستی تھی. میں نے جو ہے ان کے ساتھ آپس میں ہمارا دونوں نے ایگریمنٹ یہ کیا تھا کہ کون پہلے مرنے والا ہے نہیں معلوم، یا تو سید محسن حکیم ہوں گے یا تو ان کا جو دوست تھا جو کہ بازار میں جس کی دکان تھی، ہمیں نہیں معلوم. تو آپس میں ہم لوگوں نے ایگریمنٹ کیا کہ آپس میں جو ہے ہم لوگ جو بھی پہلے مرے گا وہ آ کر جو ہے خبر دے دوسرے کو کہ کس طرح اس دنیا سے وہ رخصت ہوا، کس طرح جو ہے برزخ میں اس کا استقبال ہوا، کس طرح وہ گریٹ کیا گیا. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اتفاق سے جو ہے وہ جو دوست تھا ان کا سید محسن حکیم کا، اس کا انتقال ہوا. کئی دن گزرے، آیا نہیں، بتایا نہیں، اور پھر ایگریمنٹ یہ تھا کہ موت کے فوراً بعد آ کر جو ہے وہ اطلاع دیں، یہ ان کو یا وہ ان کو، جو بھی پہلے گزرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد وہ آیا، ان کا دوست. 1 سال کے بعد جب کنیکشن برپا ہوا تو میں نے پوچھا کہ سب سے پہلے گلہ کیا کہ دوستی تھی، وفا نہیں کی، اور پھر بتانا تھا کہ فوراً آ کر کے ہوا کیا ہے. تو انہوں نے کہا میں پھنس گیا، مجھے جو ہے وہ آن ہولڈ رکھا گیا، اس لیے کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو اس وقت میرے پاس کچھ پیسے تھے، میں نے سیو کیے تھے حج کے لیے. لیکن جس سال مجھے حج پہ جانا تھا اس سال بزنس اتنا زیادہ بوم ہوا کہ میں کہا کہ ٹھیک ہے اگلے سال میں چلا جاؤں گا، کوئی پیسے بھی ہیں، پھر اگلے سال میں جاؤں گا. اور اتفاق سے اسی سال جو ہے میری موت ہو گئی. اور جب موت ہوئی، اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام قسیم النار والجنہ، ڈسٹریبیوٹر آف دی ہیل اینڈ دی ہیون، جنت اور جہنم دینے والے جو ہیں امیر المؤمنین ہیں. کون کہاں پر جائے گا؟ اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہونے لگا تو امام آتے میرے پاس، اور امام نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارا وقت تو آ گیا مرنے کا، یا تو یہودی مرو یا نصرانی مرو، ڈائی ایز اے جو اور اے کرسچن. تو میں نے کہا کہ کیوں؟ میں تو مسلمان تھا، رسول اللہ کی امت میں سے تھا، رسول اللہ کا چاہنے والا تھا، ان کا ماننے والا تھا، آپ کا میں محب تھا، تو میں یہودی یا کرسچن کیوں مروں؟ فرماتے ہیں کیونکہ تم نے حج نہیں کیا. یہ جو روایات بھی ہمارے پاس ہیں اتنی سٹرونگ ہیں کہ اگر کوئی حج نہ کرے اور مرے، مات یہودین او نصرانین، یا خمس اور زکوٰۃ جو نہیں دیتے ان کے لیے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس ملتی ہیں. جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ بھی جو ہے اگر مرتا ہے تو یہودی یا مسیحی کی موت مرتا ہے وہ، کیونکہ اس نے خدا کے ایک واجب کو جو ہے روک کے رکھا. خمس نہ دینا، زکوٰۃ نہ دینا، اس کے بھی جو ہے اسی طرح کے ڈریڈ اور خطرناک ایفیکٹس ہیں اس کے. تو یہاں پر وہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی مرو. تو میں رو پڑا کہ یا علی میں تو آپ کا تھا، میں آپ ہی کے نجف میں تھا، آپ ہی کی زیارات پہ آتا تھا. لیکن امام فرماتے ہیں جو کرائٹیریا مجھ کو دیا گیا وہ یہی ہے، یعنی اگر کوئی جو ہے وہ جان بوجھ کر حج نہ کرے تو یا تو یہودی مرے گا یا تو نصرانی مرے گا. تو میں متوسل ہوا ہر ایک سے، لیکن کہیں پر کوئی مجھے جواب نہیں ملا.
تو فوراً کیونکہ میں سید تھا تو کہنے لگا، میں رو پڑا اور میں نے حضرت زہرا کی بارگاہ میں جو ہے اپنے التجا پیش کی کہ یا زہرا آپ میری مدد کیجیے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آتی ہیں آگے امیر المؤمنین کے پاس، فرماتی ہیں کہ یہ سید ہے، ہمارا ہی ہے، آپ کی بات بھی جو ہے میں اس کو آنر کرتی ہوں، جو کرائٹیریا آپ کو دیا گیا وہ بھی صحیح ہے، اس کو جو ہے آن ہولڈ رکھ دیں، نہ تو اس کو مسلمان ماریں، نہ ہی اس کو یہودی اور نہ ہی کرسچن، آن ہولڈ رکھیں 1 سال تک کے لیے، میں اس کو جو ہے اس کا ایک سلیوشن نکالتی ہوں۔ تو فوراً حضرت زہرا جو ہے بلاتی ہیں اپنے پوتے کو، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور جو بھی امام آتے ہیں تو امام کو سے فرماتی ہیں کہ اس سال میں چاہتی ہوں کہ تم مہدی میرے اس سید کی طرف سے جو ہے وہ حج بجا لاؤ، کیونکہ ان کے اعمال میں ایک حج ہے جو کہ مسنگ ہے، جس کی خاطر جو ہے ہی از آن ہولڈ، یہ رکے ہوئے ہیں۔ یہ تو امام عصر نے بھی جو ہے وہ اپنی اس بات کو آنر کیا، جو دستور دیا گیا حج کا انہوں نے انجام دیا، تو امام کا حج بھی جو ہے وہ ایک قبول حج ہے، مقبول حج ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس حج کے بعد جو کہ امام نے میرے لیے انجام دیا، میری سچویشن جو ہے وہ چینج ہوئی، پھر میں جو آن ہولڈ پر تھا میں مسلمان مرا، اور جو سچویشن اب میری یہاں پر اس برزخ میں ہے جو بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خداوند متعال نے مجھ پر کرم کیا، عنایت کیا۔ لیکن وہ 1 سال جو گزرا اور جو کٹھن گزرا، وہ سخت گزرا، تو وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر۔ دوسرا یہ کہ بوجھ، ایکسٹرا بوجھ جو ہے وہ امام کی گردن پر جو ہے وہ ڈالا گیا، یعنی یہ بھی ہم لوگ دیکھیں کہ پچھلے کتنے سال سے امام زندہ ہیں، 1270 سال تقریباً، 1270 سال، اور پھر ہر سال موسم حج میں امام جو ہے مکے میں ہوتے ہیں۔ حج کا انجام دینا کوئی آسان نہیں ہے، یعنی جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ کاسٹلی اور کتنا زیادہ مشکل، اور ان 2-3 ہفتوں کے لیے وہاں پر رہنا ہوتا ہے، خود ٹریول کرنا اس حجاز کو، پھر وہاں سے واپس بھی آنا، اور جس طرح کے ٹریٹمنٹ وہ لوگ کرتے ہیں شیعوں کے ساتھ، یہ سب کچھ سخت ہے، مشکل ہے، وہ جو کاسٹ وغیرہ ایک طرف، دوسری طرف تو ایک بوجھ ہوتا ہے، ایک حج آسان کام نہیں ہوتا۔ اور پچھلے جو ہے وہ 1200 سال سے ہر سال جو ہے امام حج بجا لاتے ہیں، ایک ہی حج ان پر واجب ہے جس طرح ایک حج مجھ پر واجب ہے، اپنا حج تو انہوں نے یقیناً کر لیا ہوگا۔ تو یہ جو دوسرے جتنے بھی حج امام کے زندگی میں، یا جو ایکسٹرا ایفرٹ جو ان کی ہو رہی ہے، وہ جو ہے ہم اور آپ جیسے جو ہے جو کہ شیعہ ہیں، جو کہ کمزور ہیں، جو کہ ویک ہیں، جو کہ بوجھ کو جو ہے وہ اٹھانے کے بدلے، کم کرنے کے بدلے بوجھ امام کا جو ہے ہم لوگ بڑھا دیتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ امام کے لیے جو ہم لوگ جب نصرت کی دعا کرتے ہیں کہ امام کے اصحاب و انصار بننے کی، یعنی امام کا کچھ بوجھ جو ہے وہ کم کیا جائے۔ اصحاب امیر المؤمنین میں بھی کچھ اصحاب ایسے تھے، مثلا مختار، تو وہاں پر وہ ہمیشہ اس بات میں لگے رہتے تھے، یا علی اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں، یعنی ایک کام ختم بھی نہیں ہوتا تھا، دوسرے اسائنمنٹ لے کے آ جاتے تھے، یعنی کئی اسائنمنٹس امام سے، تاکہ امام کے اوپر سے جو ہے وہ بوجھ کم کیا جائے، یعنی امام کی خدمت کی جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کچھ شیعہ ہمارے ایسے ہیں، وہ جو ہے اس زخم کی مانند ہے، مثلا ہاتھ میں زخم ہے، اب اس زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے، یا جو ہے ہاتھ میں اگر کوئی کانٹا اگر آ جاتا ہے اسکن کے نیچے، تو اس کانٹے کو نکالنے کے لیے آپ ایک اور کانٹے کا سہارا لیتے ہیں، تاکہ اس سے جو ہے وہ جو پہلا کانٹا ہے وہ نکالا جائے۔ جو پہلا کانٹا ہے اٹس آلریڈی پینفل، تکلیف تو اس سے بھی ہو رہی ہے، اب یہ دوسرا کانٹے سے جو ہے جو میں نکال رہا ہوں اس سے، اس نیڈل سے یا اس بلیڈ سے، یہ ایک ایڈیشنل پین ہے جو کہ آلریڈی جو پین موجود ہے اس پر میں اپلائی کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں، کچھ شیعہ ایسے ہیں جو کہ خود ہی ان کا وجود جو ہے وہ تکلیف دہ ہے، پھر ان کو ہٹانے کے لیے جو ہے مزید تکلیف اور کو برداشت کرنا ہوتا ہے، یعنی خدا نہ خواستہ کہیں ہم لوگ ان میں سے نہ ہوں جو کہ جو ہے امام کے لیے باعث سے تکلیف اور زحمت بھی، اور پھر ہمیں ہٹانے کے لیے جو ہے ہم وہ ہٹاتے تو نہیں ہے، بہرحال ہماری نصرت اور ہماری امداد کے لیے مزید جو ہے ان کو ہی تکلیف اور جو ہے برداشت کرنا ہو۔ تو ائمہ اطہار علیہم السلام، مثلا یہ جو زیارت میں ملتا ہے السلام علیک ایھا الامام الرؤوف
سلام ہو آپ پر اے امام رعوف، یعنی امام علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ آج ہمارے حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، زندہ بھی ہیں۔ تمام یہ جو مشکلات ہماری جو برطرف ہوتی ہیں امام ہی کے تھرو ہوتی ہیں، یعنی ایک دم سے آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کچھ مل گیا آپ کو، جس چیز کی آپ انتظار کر رہے تھے وہ آپ کو مل گیا، وہ جو ہے امام ہی کی طرف سے آیا آپ کے پاس۔ شفا کسی کو ہو گئی وہ بھی امام ہی سے ملی ہے۔ اگر کسی کا جو ہے انتقال ہوتا ہے وہاں پر جو ہے سارے ارینجمنٹس انتظامات ہو جاتے ہیں، وہ بھی امام ہی کی طرف سے، سب کچھ جو ہے امام ہی کی طرف سے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے یہ جو کنیکٹیوٹی ایشوز ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹھیک کریں، ری انسٹال کریں یا ریفریش کریں، اور امام کی یاد جو ہے ہمیشہ تازہ رکھیں، اور فرسٹ تھنگز فرسٹ جو واجبات ہیں ان کو جو ہے ہم بجا لائیں۔ جس طرح بچوں کو جو ہے وہ پہلے سے ہی وہ قبلے سے مانوس کرنا، نماز سے مانوس کرنا، نماز ان کی ٹھیک کرنا، اسی طرح جو ہے امام کے ساتھ بھی ہم لوگ جو ہے اپنے کنیکٹیوٹی ایشوز جو ہیں ان کو ٹھیک کریں۔ السلام علیک ایھا الامام الرؤوف، اور امام بھی جو ہے زیادہ کوئی ہم سے جو ہے وہ زیادہ نہیں مانگتے، یعنی وہی جو چھوٹی چھوٹی بیسکس ہیں وہی۔ ایک کتاب ہے العبقریۃ الحسان کے نام سے، وہاں پر مرحوم علی اکبر نہاوندی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جس کی بیمار باپ تھا، اور باپ کا کیئرر وہ اکیلا تھا، اس کی کچھ خواہش بھی تھی، حاجات بھی تھیں، اور ان کو جو ہے وہ اویل کرنے کے لیے ہر ہفتہ جو ہے مسجد سہلہ جاتا تھا۔ 40 دن کی نظر کی تھی، میں 40 دن تک جو ہے واک کر کے جاؤں گا امام کے پاس، اور امام سے اپنی جو ہے اس حاجت کو لوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا اور وہ کچھ ہفتے باقی تھے یا آخری ہفتہ تھا، تو آدھی رات تھی، میں اکیلا جا رہا تھا سہلہ کی طرف، دیکھا پیچھے سے کوئی گھوڑا سوار میری طرف آ رہا ہے۔ میں ڈر گیا انیشلی کہ اب یہ آئے گا، مجھے لوٹ لے گا، میرے پاس ہے بھی نہیں کچھ، اس اندھیرے میں کہاں پر کس کے پاس جاؤں گا مدد کے لیے۔ تو وہ آئے، وہ میرے پاس وہ سوار، اور سلام کیا بہت ہی زیادہ مہربانی کے ساتھ، اور مجھ سے پوچھا، احوال پرسی کی۔ پھر مجھے کافی بھوک لگی ہوئی تھی اس وقت، تو امام انہوں نے فرمایا مجھ سے کہ تمہیں بھوک لگی ہے کچھ کھا لو، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں ابھی کھانے کے لیے۔ تو فرمایا امام نے کہ جیب میں تمہارے کھانا ہے؟ تو کہا نہیں کھانا نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا، فرماتے ہیں کہ جیب میں تمہارے ہے؟ تو کہا کہ جب ان بزرگ نے جو ہے 2 مرتبہ مجھے ریمائنڈ کیا تو میں ایسے ہی احتراماً ہاتھ ڈالتا ہوں جیب میں، دیکھتا ہوں کہ، تو دیکھا کہ نا جیب میں میری کافی کشمش ہے۔ کشمش میں نے اپنے بچوں کے لیے لی تھی، جیب میں رکھ کر میں بھول گیا تھا، مجھے یاد بھی نہیں تھا میرے پاس کھانا بھی ہے۔ تو میں خوش ہوا، تو پھر آپس میں جو ہے گفتگو ہوتی رہی۔ پھر فرماتے ہیں مجھ سے کہ اوسی کے بالعود، اوسی کا عربی میں کہتے ہیں کہ آئی ایڈوائز یو، کہ میں تمہیں جو ہے نصیحت کرتا ہوں، بالعود، عود کہتے ہیں عربی میں باپ کی، اپنے باپ کا خیال رکھو، اپنے والد کا خیال رکھو۔ تو میں نے تعجب کیا کہ یہ کیوں، مجھے ان کو کہاں سے معلوم کہ میری جیب میں کھانا بھی ہے، ان کو کہاں سے معلوم کہ میرے باپ بیمار بھی ہے، میں باپ کو چھوڑ کر آ رہا ہوں اس عبادت کے لیے، اس توسل کے لیے۔ اور پھر جب موڑ کر دیکھا تو وہ تھے نہیں، کافی تلاش کیا کہیں نظر نہیں آیا، تو معلوم ہوا کہ خود امام عاصر علیہ الصلاۃ والسلام نے انہوں نے میری رہنمائی فرمائی۔ تو میں آ گیا، تو پھر میرے کچھ ہفتے باقی بھی تھے، لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم نہیں جا رہے، تمہاری تو نظر تھی مسجد سہلہ جانے کی، تو کہیں کہ نہیں اس کے بعد میں نہیں جاؤں گا۔ وجہ یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کا خیال رکھو، باپ کی دیکھ بھال کرو، وہ زیادہ ضروری ہے، وہ وصیت ہے، وہ ایڈوائس جو کہ امام نے دی تھی۔ تو اسی طرح جو ہے نا یہ جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے یعنی انسان کی اس دوسرے عالم کے ساتھ، یعنی امام کے ساتھ، یا حتیٰ مرنے کے بعد برزخ میں بھی اسی طرح ہے۔ جنگ کے زمانے میں، یعنی ایران عراق کی جو جنگ ہوئی تھی، وہاں پر ایک ماں جاتی تھی اپنے بیٹے کی قبر پر ہر جمعرات کو، اور کافی ینگ ایج میں بیٹا شہید ہوا تھا، تو ایک دم سے جو ہے ماں نے جانا چھوڑ دیا۔ تو جو فیملی ممبرز تھے انہوں نے تعجب کیا کہ یہ تو پچھلے کئی سالوں سے ان کا یہی سلسلہ تھا، جاتی تھی ہر جمعرات کو، نماز وہیں پر پڑھتی تھی کافی دیر تک اپنے بیٹے کی قبر پر، پھر آتی تھی بعد رات کو، تو وجہ کیا ہے پوچھا، تو کہنے لگی کہ میں اس کے بعد نہیں جاؤں گی۔ پوچھا لوگوں نے کہ وجہ کیا ہے، کہا کہ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے ہفتے جب میں گئی تھی اپنے بیٹے کی قبر پر تو میں نماز میں مشغول تھی، نماز وغیرہ ہوئی،
ایسی سوچ میں تھی کہ دیکھا کہ ایک دریچہ کھلا یا ایک کھڑکی کھلی، ایک ونڈو کھلا میرا اور اس کے درمیان. میں دیکھ رہی ہوں برزخ میں ہو کیا رہا ہے. دیکھا تمام شہداء جو ہیں وہاں پر، تمام جتنے بھی اہل قبور ہیں سب موجود ہیں. وہاں سے رائڈز آ رہی ہیں، گاڑیاں، بسز آ رہی ہیں، اور سارے جتنے بھی شہداء ہیں سب اس بس میں بیٹھ کر جو ہے وہ جا رہے ہیں. میں نے پوچھا بیٹے سے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، گاڑیاں کہاں کی ہیں؟ تو بیٹا کہنے لگا کہ یہ گاڑیاں آئی ہیں حضرت امیر المؤمنین کی طرف سے، اور یہ لوگ جا رہے ہیں امام کی زیارت کے لیے. تو سارے جتنے بھی تھے وہاں پر وہ سوار ہوئے اور جانے لگے، چلے گئے. میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اکیلا یہاں پر واپس رک گیا. تو میں وجہ کیا ہے، تمہیں نہیں اجازت دی جانے کی؟ کہا نہیں، اجازت تو مجھے بھی ہے لیکن میں نہیں جا پاتا. یعنی پچھلے جب سے میں آیا ہوں یہاں پر برزخ میں، اس وقت سے آج تک میں نہیں گیا. تو ماں کہتی ہے کہ وجہ کیا ہے تمہیں نہیں جاتا؟ کہا کہ اس لیے کہ آپ یہاں پر ہوتی ہیں، آپ کے احترام میں جو ہے نہیں جاتا. یعنی یہ جو کنیکٹیوٹی کی جو بات ہوئی کہ نظر آتا ہے کہ حقائق کیا ہیں پچھلے، یعنی بیہائنڈ دا سینز، اور کس طرح یہ کنیکشن ہوتا ہے امام کا معصومین کا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ. یہ بھی یہ جو پہلے جو زیارت اہل قبور بتائی تھی وہاں پر بھی یہی ہے کہ السلام علی اہل لا الہ الا اللہ، سلام ہو اے لا الہ الا اللہ کہنے والے. یعنی لا الہ الا اللہ کا واسطہ ہمیں بتاؤ کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ، کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس لا الہ الا اللہ کو کس طرح پایا. آپ لوگ بتائیں کہ کس طرح پایا. کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ آخر تک. تو یہ جو کنیکٹیوٹی ایشوز ہیں یہ جو ہیں ضروری ہے کہ ہم جو ہے ان کو ریزالو کریں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اور دیر یعنی وہ امام بھی فرماتے ہیں کہ جب اپنی گلے کی طرف اشارہ کر کے کہ جو ہے یہ جب موت کا جب وقت آئے گا تو اس وقت جو ہے یہ کنیکشن سارے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس سے پہلے کہ وہ کنیکٹیوٹی ایشوز جو ہیں ہمارے زیادہ سیویئر ہوں، اسے جو ہے ہم لوگ اسی وقت ریفریش کریں. اپنے امام کے ساتھ جو بروکن لنکس ہیں ان کو جو ہے ریفریش کریں، ان کو ریکریٹ کریں. اور معصومین جو ہے بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، بہت زیادہ رعوف ہیں. وہ جو مثال دی تھی امیر المؤمنین کے خلاف 61 ایئرز تک کے انہوں نے جو ہے ان کو لعن طعن کی، کئی لوگ جو ہے وہ پلٹ کے واپس بھی آ گئے ہوں گے، امیر المؤمنین نے بھی ان کو معاف کر دیا. تو معصومین علیہم السلام کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹیوٹی ایشوز جو ہیں انہیں ہمیں ریزالو کرنے ہیں، اور امام کو جو ہے ہمیشہ یاد کرنا ہے. اور امام علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی بدولت جو ہے ہماری حیات ہے. اور دعا یہ ہے کہ خدایا جو ہے موت بھی جو ہے ہماری علی الایمان اور اسی محبت کے ساتھ، اور پھر خاتمہ بھی جو ہمارا ایمان پر ہو. خدایا حضرت رقیہ کا واسطہ، امام حسین کی جو ننھی بیٹی ہیں ان کا واسطہ، خدایا ان کی وہ جو ننھی چھوٹی انگلیاں ہیں ان کا واسطہ، جب وہ ملعون یزید دیکھتا ہے کہ گریہ اور زاری جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے یہاں پر زندان شام سے، تو کہتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ کہ بیٹی ہے جو کہ باپ کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہے. کہا کہ کون بیٹی؟ کہا رقیہ بنت الحسین. کہا لے جاؤ باپ کو. وہ لا کر جو تشت جو امام کا سر جو امام کا تشت میں رکھا ہوا تھا لا کر جو ہے وہ بچی کے سامنے رکھ دیا انہوں نے. اور حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ اس سر کو اٹھاتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ابتا من الذی قطع وریدک، بابا اس سر کی جو آپ کی جو رگ ہیں ان کو کس نے کاٹا؟ من الذی ایتمنی علی صغر سنی، اس چھوٹی سی عمر میں جو ہے میری یتیم نوازی کون کرے گا؟ یہ 2-3 جملے کہے اور وہیں پر جو ہے وہ بھی اس زندان شام میں جو ہے رخصت ہو گئی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا جو کچھ بھی ہم لوگوں نے یہاں پر کہا، سنا، سیکھا، سمجھا اور تجھ سے قریب ہونے کی کوشش کی، اس کا اجر و ثواب تمام مرحومین کو
خصوصاً جن کے لیے جو یہ مجلس برپا کی گئی ہے ان سب کو دے۔ خدایا امام کو جو ہے ہم سے راضی اور خوشنود کر۔ خدایا ہمارے گناہوں کو تم معاف فرما۔ خدایا توفیق دے کہ امام کا جو بوجھ ہے اسے ہم لوگ کم کر سکیں، نہیں کہ ہم لوگ خود جو ہے امام پر بوجھ بنیں۔ خدایا جو واجبات ہم پر ہیں اور جو ہم لوگ نہیں کر پائے، توفیق دے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہم خود ہی اپنی لائبلٹیز، اپنے اکاؤنٹس کو جو ہے سب کلیئر کر کے جو ہے تیری بارگاہ میں پاک اور پاکیزہ جو ہے حاضر ہوں۔ وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، خدا جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجل اور کامل عنایت فرما۔ وسبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔